صاحب میرے سوال کو سکون سے پڑھیے گا. سکون سے نہیں پڑھ سکتا, فجر ہو جائے گی, بے سکونی کے ساتھ پڑھوں گا. بیان سمجھ رہے ہیں آپ نے موجودہ نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, اس بات پر بات کی تھی. میں خود بھی آپ کے بتائے ہوئے اس طریقے پر کار کا قائل ہوں. ایماندار اور نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان عہدوں کو حاصل کریں جن کے ذریعے وہ قانونی طریقے سے اقتدار حاصل کر سکتے ہیں, یعنی طاقت حاصل کر سکتے ہیں, جیسے کہ جج بنے, لائر بنے اور پولیس آفیسر اور آرمی آفیسر وغیرہ. مگر مفتی صاحب میرے خیال میں یہاں آپ اس چیز کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت اپنے ظالمانہ نظام کے خلاف کسی تحریک کو طاقت جمع نہیں کرنے دے گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت ان عہدوں پر جن سے طاقت حاصل کی جا سکتی ہے ان پر ایماندار لوگوں کو آنے دے, بلکہ مخصوص لوگ ہی اس پر جاتے رہیں گے. یہ ان کا خلاصہ ہے. فائنل سلیکشن بھی تو انہی بے ایمان اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ میں سوال سمجھ گیا, ان کا پورا پڑھوں گا بہت ٹائم ہو جائے گا. میں نے کہا تھا کہ انقلاب پاکستان میں مسلح تحریک کے ذریعے نہیں لاؤ, اس سے بغاوت پھیلے گی, نقصان ہوگا. ایک منٹ یہ مکمل کر لوں. اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور آئے گا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, کیونکہ حکومت کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جب بھی بغاوتیں ہوتی ہیں ناکام ہوتی ہیں, اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے, ہمیشہ اس کے نقصان ہوئے. تو انقلاب لانے کا طریقہ بھائی آرمی آفیسرز اچھے ہوں, آپ لوگ بھیجو اپنے بچوں کو آرمی میں, ججز میں, پولیس آفس, جو بھی بیوروکریسی ہے CSS کرواؤ, نیک لوگوں کو آگے جائیں. وہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کو آگے جانے ہی نہیں دیں گے. یہ بات 100% غلط ہے. یہ بات جب درست ہوتی جب حکومت میں A to Z اور بیوروکریسی میں A to Z کرپٹ لوگ ہوتے. یہ مشاہدے کے خلاف ہے. یہ بات وہ کر سکتا ہے جو ان لوگوں سے ملا نہ ہو. ہم تو ملتے ہیں صبح شام ہر طرح کے طبقے سے. آرمی میں ایک سے ایک خاندانی لوگ پڑے ہوئے ہیں, کرپٹ بھی ہیں, خاندانی بھی ہیں. پولیس میں کرپٹ بھی ہیں, خاندانی بھی ہیں. یقین نہ آئے نا, میں کبھی DSP اور SHO کو لاؤں گا اور ان کے واقعات ان کی زبان سے سنواؤں گا کہ اس SHO نے, اس DSP نے قوم کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے رخ کو کیسے کیسے ڈاکوؤں کو پکڑا ہے, کیسے کیسے مقابلے کیے ہیں. تو اتنا بدگمان جو ہم ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اپنے علاوہ سب کو برا سمجھنا ہم نے شروع کر دیا ہے. اتنا بدگمان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے کہ آپ سمجھے سارے ہی غلط ہو گئے. اس کا مطلب تو ہی ایک, آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی جس نے سوال کیا, میں ایک اسٹائل ہے میرا, نہیں ہے. تو اس کا مطلب جو بیان کرنے والا وہی ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے. ججز میں بھی ایک سے ایک خاندانی ہے. جامعۃ رشید نے کہ جب ججز سے تعلقات ہوئے اور بیوروکریٹ سے تعلقات ہوئے تو بڑے بڑے خاندانی لوگ ان کو ملے ہیں اس میں, جن کی بڑی بڑی قربانی آرمی میں, فوج, اس میں پولیس میں, ججز میں, اور اس کے علاوہ جو آپ CSS جو کر کے بیوروکریٹس بنتے ہیں ان میں آپ جاؤ تو ایک سے خاندانی بھرا ہوا ہے. تو اگر آپ اچھے لوگوں کو ان شعبوں میں بھیجو گے تو خاندانیوں کا ریشو کیا ہوگا, بڑھ جائے گا, اور غیر خاندانیوں کا ریشو کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو ابھی ملک کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ اوپر کسی نیک آدمی کو آنے ہی نہیں دیں گے, ایسا نہیں ہے. ہاں مشکلات ہوتی ہیں, رشوت, کرپشن کی وجہ سے بسا اوقات برے لوگ آگے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہو تو راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے, جاتے ہیں, اچھے لوگ بھی جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے اچھے لوگوں کو بھیجنا چھوڑ دیا اور آپ نے کہا نہیں جی ہم اچانک ایک بغاوت کر کے انقلاب لے کر آئیں گے, تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو رہی صحیح امکانات ہیں اس کا بھی بیڑا غرق, اور پاکستان 100% ایک سیکولر اسٹیٹ بن جائے گا پھر. تو اس لیے اپنے رخ صحیح رکھیں, اس کے نتائج دیر سے آئیں گے لیکن پائیدار ہوں گے. جیسے ترکی میں دیکھ لو نا, ترکی میں انہوں نے, طیب اردگان نے مسلح بغاوت نہیں کی ہے. طیب اردگان کے جو روحانی باپ دادا تھے انہوں نے 50 سال پہلے ایک ویژن بنایا تھا کہ ہم اس طرح سے انقلاب لے کر آئیں گے, اور آہستہ آہستہ اس ٹریک پر وہ چل پڑے. اب اگر طیب اردگان بالفرض ہار بھی جاتا نا تو ایک طیب اردگان نہیں ہے, اتنی طیب اردگان ترکی میں پیدا ہو چکے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن میں ہار جاتا اگلی دفعہ آ جاتے وہ لوگ. لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی شخص آتا ہے نا لیڈر بن کے, تو وہ گیا تو اس کی تحریک گئی, ختم, اس کے دنیا سے جاتا ہی ختم. تو ترکی میں جو انہوں نے محنت کی ہے وہ لیڈر بنانے کی فیکٹریاں تیار کر لی ہیں انہوں نے, سمجھ رہے ہیں. ابے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آم کے موسم میں آم آتا ہے, ایک آم گھر میں رکھا ہوا ہے, وہ کوئی کھا گیا, آپ ڈپریشن میں, آم مجھے ملا ہی نہیں, آم کوئی بچہ کھا گیا, میں اب آم ہی نہیں کھاؤں گا. تو گھر والے کیا بولیں گے, بھائی ایک آم نہیں ہے, آم کے درخت بھی ہیں اور اس سے آم اتر بھی رہے ہیں, سیزن بھی ہے, یہ ختم ہو گیا. بچہ, یہ حرکتیں باپ تو نہیں بچے کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک آم بچے کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا, آپ نے کھا لیا. یہ دودھ تھا اس میں ملائی میں نے کھا لی, میں اپنی مثال دوں نا,
گرم دودھ کی گرم ملائی میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. جو دودھ جب بوائل ہوتا ہے نا اس پہ جو گرم گرم ملائی ہوتی ہے نا, ٹھنڈی ملائی نہیں, فریج والی, دودھ کی گرم ملائی, وہ دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے انسان. کبھی آپ اپنے خرچے پہ ٹرائی کر کے دیکھیں, دودھ کی گرم ملائی اتاریں, او ہو, سن کے اتنا مزہ آ رہا ہے, ناشتے میں کھائیں مزہ نہ آئے پیسے واپس. ڈاکٹر کو بتانے کی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, فوراً ڈاکٹر کے کولیسٹرول پہ ایسی کی تیسی کولیسٹرول کی, بھاگو دوڑو پھر کھاؤ. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ نیچرل چیزیں کھاؤ میرے بھائی. بعض ڈاکٹر بڑی ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کریم کھلا رہے ہوتے ہیں. ویسے تو عام طور پہ ڈاکٹر نہیں کھلاتے, لیکن کچھ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے بھی. وہ جو پیکنگ کی کریم نہیں ہوتی وہ زہر ہے بھائی, وہ زہر ہے, وہ مت کھاؤ. تو یہ جو دودھ کی ہوتی ہے نا ملائی, یہ ہم بچپن سے کھا رہے ہیں الحمدللہ. جیسے ہی میں کچن میں جاتا تھا تو ہمارے گھر میں دودھ میں ملائی ہوتی تھی, میں چمچ لیا, ہڑپ کر گئے. پھر والدہ غصہ ہوتی تھی, یہ دودھ کا بیڑا غرق کر دیا. تو وہ الحمدللہ آج تک روٹین چل رہی ہے. تو اب میرے گھر والے تنگ آ کے اب کمپرومائز کر لیے انہوں نے. میں جاتا تھا ایسے ہی ملائی اتار کے نا کھا جاتا ہوں, میں نہیں چھوڑتا. تو پہلے بڑی گھر میں اس پہ وہ ہوتا تھا مسائل, یہ دودھ کیونکہ دودھ کے وہ سارا وہ فیٹ لیس ہو جاتا ہے نا بالکل ہی. تو بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں گھر میں اس پہ. پھر گھر والے عاجز آ گئے بھائی. میں نے کہا بھائی میں اس پہ کمپرومائز, یہ اگر کرنا ہے تو دودھ بوائل کر کے کہیں اور لے جا کے ٹھنڈا کرو, اس کو چھپا دو, اس کو فریج میں کہیں بھی, ملائی پہلے ہٹا کے بیچ دو, گھی بنا لو, کھا جاؤ, بچوں کو کھلا دو. میرے سامنے گرم دودھ کی اگر تازہ ملائی اوپر ٹہر رہی ہوگی کسی قیمت پہ, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, ایسی کی تیسی. اچھا خیر, یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ اس کو ڈائلاگ سمجھ رہے ہو, گھر والوں کو پتہ ہے یہ نہیں چھوڑے گا. تو اب کیا ہے کہ جی آم کی مثال پہ آ جاتے ہیں, ملائی پتہ نہیں کہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے, آم رکھا ہوا تھا, بچے نے کھا لیا, آپ نے کھا لیا, اب بچہ رو رہا ہے, ٹانگیں مرا رہا ہے, ابو آم کھا گئے, آم کہاں ہے میرا. تو آپ کیا بولو گے, بیٹا کوئی آم مارکیٹ سے شارٹ تھوڑی ہوا ہے, درخت پہ آم لگے ہوئے ہیں, اور یہ موسم بھی اگر ختم ہو گیا تو درخت تھوڑی ختم ہوئے ہیں, اگلے مہینے اگلے سال دوبارہ آم. تو ویژن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لیڈر کو چاہیے کہ لیڈر بنانے کی فیکٹری تیار کر کے جائے. وہ ایک لیڈر مرتا ہے دوسرا آ جائے, دوسرا مرے تیسرا آ جائے. ایسا نہیں ہو کہ لیڈر مارکیٹ سے شارٹ تو پوری تحریک کا بیڑا غرق. تو اس اسٹائل میں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ اسکول سسٹم اپنے ہاتھ میں لیں, کالج سسٹم اپنے ہاتھ میں لیں, یونیورسٹیاں اپنے ہاتھ میں لیں, کیونکہ یونیورسٹیاں ہیں, اسکولنگ ہے جہاں سے لیڈر تیار ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے تو پھر یہاں سے اچھی لیڈرشپ تیار ہوگی. ایک دفعہ نہیں ہوگا, اگلی دفعہ میں آ جائے گا, اس کے بعد آ جائے گا, وہ پھر جا کے تبدیلی کرے گا. جیسے ترکی پاکستان سے اب بھی زیادہ لبرل کنٹری ہے, پتہ ہے آپ کو. ترکی میں اب بھی بے حیائی پاکستان سے بہت زیادہ ہے, اب بھی لبرلزم الحاد بہت زیادہ ہے, لیکن ترکی صحیح ٹریک پہ ٹریولنگ اس نے شروع کر دی ہے. ایسے جیسے ہم نے جانا پشاور ہے, تو آپ پشاور کے قریب میں, آپ ملتان پہنچ چکے ہیں, لیکن ٹریک آپ کا چینج ہو گیا ہے, اور ترکی ابھی کراچی میں پشاور سے بہت دور ہے, لیکن جو ٹریک اس نے اختیار کیا ہے, جس پہ ٹرین اس کی چل رہی ہے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ بے شک وہ خوشحال خان خٹک میں بیٹھ کے جا رہا ہو. ٹرین ہے نا خوشحال خان خٹک, اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے اس میں, کیونکہ اس میں جب آپ بیٹھ گئے نا تو پشاور کے علاوہ کہیں بھی جا سکتے ہو. وہی ہو جائے گا 50-50 والا قصہ. 50-50 آتا تھا نا پرانے زمانے میں, اس میں دکھایا کہ کراچی کی ٹرینوں کا پہلے حال کیا ہوتا تھا نا, کہ لاہور میں بچے بیٹھے ہیں, سمر ویکیشن ہے, اسکول کی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی آ رہے ہیں. تو ٹرینیں بڑی لیٹ ہوتی تھیں اس زمانے میں, تو لاہور سے چڑھے ہیں وہ, کراچی پہنچتے پہنچتے بچے بڑے ہو گئے ٹرین میں ہی, حقیقت, اور جوان بوڑھے ہو گئے. جو بچوں کی پینٹیں تھیں نا وہ نیکریں بن گئی تھیں, یعنی بڑے ہو گئے نا تو وہ پینٹ ان کی نیکر بن گئی. تو اس میں دکھایا کہ اب وہ جب کراچی اسٹیشن پہ اترے ہیں نا, تو وہ جو جوان آدمی ہو تو بوڑھے ہو چکے تھے, تو ایک بوڑھے بےچارے اتنے, انہوں نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, بیٹا کراچی پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں پہنچ گئے, یہ کہا اور وہ مر گئے, ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا.